لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا محصورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا وإذا ألقوا فيها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدخلوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. صدق اللہ تعالی. حضرات، سورۃ الفرقان کا سلسلہ وار درس جو ہے الحمدللہ یہاں پہ جمع سے جاری ہے. پچھلے درس میں ہم نے جن آیات سے گفتگو کی تھی وہ 4 سے اور 8 تک تھی اور ابتدائی 3 آیتیں جو ہیں وہ تفصیل طلب رہ گئی. لہٰذا میں نے آج آیت نمبر 7 سے تلاوت شروع کی ہے اور 16 تک تلاوت. اللہ کی توفیق سے اس کے مضامین جس میں سے ہو سکے وہ بیان کریں. پہلی بات تو وہی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب ان کے پاس کوئی معقول دلیل نہیں اسے رد کرنے. جیسے ایک آدمی یہ کہے کہ یہ پھول ہے خوشبودار ہے ذرا سونگیں اور اس کے جواب میں کوئی کہے وہ خوشبو تو مجھے نہیں نظر آتی. وہ خوشبو دیتے ہیں تو آپ کو کہا کس نے؟ آپ کو تو خوشبو سونگنے کے لیے کہا ہے. یا آپ کسی کو پھول دیں وہ پتھر مارنے لگے گرمی بکنے لگے تو یہ دلیل کا جواب دلیل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیمات پیش کر رہے ہیں اور صداقت میں اپنی شخصیت اور اپنا کردار سامنے رکھا ہے. یعنی اگر آپ غور کریں تو اسلام کی حقانیت کی 2 دلیلیں ہیں. ایک دلیل قرآن ہے اور ایک دلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. اور یہ بات میں جذباتی طور پر نہیں کہہ رہا، نوائزانہ طور پر، قصہ آرائی کے طور پر، بلکہ آپ دیکھیں گے صفات اتحاد اثر ہے. آپ نے دعوت قرآن دینے سے پہلے کہا تم لوگوں کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ صادقاً اور کاتبہ تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو سچا؟ اس نے کہا تم ہو سچے.
تو آپ نے بات یہیں ختم نہیں کی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ایک اور بات ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج پڑی ہے جس انتظار میں ہے تم ذرا غافل ہو اور تم پر حملہ کر دے، تو کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ ایک انہونی بات بتا کے ان سے پوچھیں گے اگر میری زبان سے یہ نکلے تو کیا کہو گے؟ انہونی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صفا کے پہاڑ پر جہاں آپ کھڑے ہیں وہ کوئی بہت اونچا پہاڑ دست نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نظر نہ آ رہا، وادی کے لوگوں کو نظر آ رہا ہے پیچھے کیا ہے۔ گویا آپ خطیب یہ کہہ رہا ہے اپنے مخاطبین سے کہ اگر میں کوئی انہونی بات کہہ دوں جسے تمہاری آنکھیں بظاہر لا رہی ہوں تو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم کہیں گے کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ یعنی یہ بات اس وقت تک کی ہے جب تک کہ وہ دعوت پیش نہیں کر رہے، اور اس پورے 40 سال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی یہی وہ پاکیزگی ہے کہ جو سارے ماحول میں خود ایک معجزہ ہے۔ ابھی بے شک نہیں ہوئی ہے، دعوی نبوت نہیں ہوا ہے، تو وہ ساتھ کہتے ہیں ہاذا خالقکم ہاذا آپ تو بڑے سچے ہیں، آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ تو بڑے ایماندار ہیں۔ اگر آپ نے ان سے اپنے کیریکٹر کی صداقت کی گواہی ہے، یعنی پورے مجمع ہے اور یہ مجمع کوئی قبیلہ ایسا نہیں ہے جس کا آدمی، کیونکہ وہ ان کا ایک کوڈ ورڈ تھا کہ اگر کوئی یہ آواز لگائے تو پھر گھر کا ہر آدمی اپنا ہر کام چھوڑ دے اور دیکھنے جائے کہ کیا ہو گیا۔ تو وہ نعرہ یا وہ کوڈ ورڈ تھا یا تباہا، یعنی جس وہ قبیلائی سسٹم میں رہتے تھے جیسے اکثر و بیشتر حملے ہوتے رہتے تھے یا خون پڑتے رہتے تھے، تو انہوں نے یہ اپنا ایک نعرہ رکھا ہوا تھا کہ جو یہ نعرہ لگائے گا تو اس کو مطلب ہے کہ قومی آفت آ گئی، سب کام چھوڑو جاؤ دیکھو کیا ہو۔ تو لہٰذا حضور جیسا آدمی صفا پر کھڑا ہو کے کہے یا تباہا، تو وہ تو عام آدمی اگر یہ کہے تو سارے بھاگے۔ آج تو مکے کا سب سے سچا آدمی، سب سے اچھا آدمی، سب سے باکمال آدمی کہہ رہا ہے یا تباہ۔ تو لہٰذا یہ مجمع سارے مکے کے ہر خاندان کا مجمع ہے۔ اگر کوئی خود کسی بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکا تو اس نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے، تب پھر آپ نے آگے دعوت توحید رکھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی بڑا پہلا ہو۔ اب سب سے پہلا پتھر اور سب سے پہلی گالی جو آئی وہ چچا کی طرف ہے ابو لہب، اسی نے سب سے پہلے مخالفت مجمع چھڑ دیا۔ بارہ میرے یہاں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت کو نہیں، پھر اس کے نتیجے میں جو لوگ حضور کے ساتھ آ جاتے ہیں ان کی سیرتیں بدل جاتی ہیں۔ قاتل ہیں تو زندگی کے محافظ بن جاتے ہیں، ظالم ہیں تو مظلوموں کے حامی ہو جاتے ہیں، ڈاکو ہیں تو لوگوں کے مال کے امانت دار ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں موجودہ میں ہیں۔ تو اب بجائے اس کے کہ اعتراض یہ کیا جائے کہ اچھا جی یہ آپ کے نظام میں خرابی ہے، میں کہتا ہوں میں یہ نظام مان لیں آپ اسلام کا، اور یہ بات کہ اب اس وقت میں بطور چیلنج کی کہتا ہوں 23 سال اگر کوئی قوم اسلامی نظام حیات پر عمل کر لے، اور یہ 23 سال کا لفظ بے سوچ کے سمجھے نہیں کہہ رہا، میں نے باقاعدہ اس کو حساب سے سیٹ کیا ہے۔ 23 سال اگر اس کے تمام شعبوں پر دیانتداری سے عمل ہو جائے تو اس مملکت میں کوئی غریب نہیں رہ سکتا۔ اور دلیل اس کی میرے پاس یہ ہے کہ سن 5 میں غزوہ خندق ہوا ہے،